بیت المقدس کی جو عظمت و شان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان میں ملتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول مسجد وضع فی الارض، ماتے میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی مسجد ہے جو سب سے پہلے زمین کے اندر بنائی گئی؟ قال المسجد الحرام، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو مسجد زمین کے اندر بنائی گئی وہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ ہے۔ اسی حوالے سے خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے زمین کے اندر بنایا گیا وہ مکہ کے اندر ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد حرام تھی، یعنی بیت اللہ کعبۃ اللہ تھا۔ قلت ثم ایو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ قلت کم بینہما، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ قال 40 عاما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال گزرے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے اللہ رب العزت نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جہاں تو چاہے اور نماز کا وقت آ جائے تو وہاں پہ نماز ادا کر لے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بیت اللہ شریف یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، پھر مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان فاصلہ بتایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ فرمائی، اثر نو اس کی تعمیر کی، اس کی تجدید کی، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت داؤد علیہ السلام ان شخصیات نے مسجد اقصی کی تعمیر دوبارہ فرمائی۔ اس سے پہلے بھی اس کی تعمیر ہو چکی تھی، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔